جس بھی سنت کو آپ اٹھا کر دیکھو گے، جس بھی سنت کو، سکون قلب سنت کے مطابق ہی رکھا گیا ہے، فائدہ سنت کے مطابق ہی رکھا گیا ہے۔ کسی بھی سنت میں کوئی انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا اس میں یہ نقصان ہے، اس میں تو یہ غلطی ہے، اس کو تو اگر کریں گے تو یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اس کو تو میں یوں کروں گا تو میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اور عجیب بات ہے کہ سنت کا عمل ایسا ہے کہ اطمینان آپ کو عمل کرنے کے بعد تب ہی ہوگا جب آپ سنت کے مطابق کریں گے۔ کوئی بھی عمل ہو، میں عبادات کی بات نہیں کر رہا، اس طرف نہیں جا رہا، میں عام باتوں کی، عام چیزوں کی بات کر رہا ہوں، میں عبادات کی طرف نہیں آ رہا۔ کوئی بھی عمل ہوگا آپ کو اطمینان تب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ سنت کے مطابق اس عمل کو نہیں کریں گے، اور اس عمل میں حسن بھی پیدا نہیں ہوگا جب تک اس کو سنت کے مطابق نہیں کریں گے، اس میں خوبصورتی نہیں رہے گی، اور وہ عمل آپ کو فائدہ بھی نہیں دے گا اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر تو فائدہ مل جائے گا پر دائمی فائدہ نہیں ہوگا، اور ایسا فائدہ جو دنیا میں بھی ملے اور سنت کے مطابق ہوگا تو آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ سنت پر عمل کرنے کا ثواب جو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا، ساتھ کا ذریعہ بنے گا۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میری اتباع کرے گا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا، معیہ فی الجنہ، حضور کی معیت بھی ملے گی۔ مثال کے طور پر آپ ایک چھوٹی سی بات کر لیں، چھوٹی سی بات کس کو لیں ہم؟ مثال کے طور پر کوئی ایک سنت کو لے لیں، دانت صاف کرنے کو لے لیں۔ آج کل دیکھا ہوگا آپ نے پورے شہر کراچی میں بورڈوں پہ ٹوتھ پیسٹ، کولگیٹ، یہ سینسوڈائن، طرح طرح کی کمپنیاں کتنی تشہیر بازی کر رہی ہیں، دانت صاف رکھیں، دانت صاف رکھیں، دانت سے بیماری آتی ہے، پیٹ کی بیماری دانت سے، فلاں بیماری دانت سے، اس کی بیماری دانت سے، منہ کی صفائی کریں، کھانے کے بعد صاف کریں۔ یہ تو رونا آج کل کا ہے، 10 سالوں سے رونا ہوگا، 20 سال سے بنا ہوگا پیسٹ، چلو 40 سال سے بنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دور میں کہا تھا کہ میرے امتی کے لیے سنت ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کرے، دانت کو صاف کرے، 5 بار کا ہے صاف کرنے کو، سنت ہے۔ اس وقت تو یہ ایسی چیزیں بھی نہیں تھی جو آج کل آپ تشہیر بازی میں دیکھتے ہیں، طرح طرح کے برش دیکھتے ہیں، سافٹ ہے، ہارڈ ہے، ٹرائنگل ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے، کس طرح کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لکڑی لے لیں، اس کو چبائیں، چبانے کے بعد جو اس کی دھاریں بنے ان دھاروں سے دانتوں کو صاف کریں۔ آج اسی کی تشبیہ میں برش بنائیں، ہے کیسی دھاریں بنی ہوتی ہیں۔ تو حضور نے اس وقت کہہ دیا تھا دانتوں کی صفائی۔ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کے لیے آپ آئیں گے، پہلے وقت میں کھانا جلدی کھایا جاتا تھا، یہ تو دیر سے ہم نے کر دیا نا۔ ڈاکٹر رو رہے ہیں، جب بھی کھانا کھائیں آخری عمل آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ ٹوتھ برش ہونا چاہیے تاکہ آپ کے دانت صاف ہو جائیں۔ اگر دانت میں کوئی لگی ہوئی چیز رہ کر آپ سو گئے تو وہ کیویٹی پیدا ہوگی، دانت میں کیڑا لگ جائے گا، آپ کا دانت خراب ہو جائے گا، معدے کی بیماری ہو جائے، پتہ نہیں کیا کیا طرح طرح کی باتیں، حقیقت ہے، کوئی وہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ مگر کہا کس نے ہے؟ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عشاء پہ آئیں گے، کھانا تو پہلے کھایا ہوتا تھا، عشاء کے بعد تو فوراً سونا ہوتا تھا تاکہ تہجد میں اٹھا جائے۔ یہ تو ہم نے دیر سے سونے کا معمول بنا لیا، یہ تو ہم نے راتوں کے کھانوں کی ترتیب رات 10، 11، 12، 1 بجے کر دیے۔ تو عشاء پہ جب انسان آئے، مسواک کرے، نماز کے بعد سوئے تو دانت ویسے صاف۔ اس میں کوئی فائدہ بتائیں کس کا ہے؟ فائدہ میرا ہے، فائدہ آپ کا ہے، ہمارے دانتوں کا ہے، ہمارے پیٹ کا ہے، ہمیں بیماریوں سے بچایا جا رہا ہے۔ تو یہ فکر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں دی ہے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی آپ سنتوں کو اٹھائیں گے، آپ
کا ذہن کہے گا یار یہ کیا ایسے دین و اسلام ہے کہ ہماری اتنی فکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہوئے، ہمارا رات دن اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا، قضاء حاجت کرنے میں بھی میری امتی کو کیسے سکون ملے گا وہ بھی بتایا گیا۔ اللہ اکبر۔ رات کو سونا ہے، بستر کو جھاڑنا ہے، ہر کوئی جھاڑتا ہوگا، 100 آدمی، ہم ہر کوئی سونے سے پہلے جھاڑتا ہی ہوگا، یار کوئی چیز نہ ہو، مچھر نہ ہو، لال بیگ نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، اسے جھاڑ لوں۔ سنت سمجھ کر جھاڑیں گے، عبادت سنت سمجھ کے جھاڑیں گے، اور جھاڑنے سے آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اطمینان آپ کے دل کو مل رہا ہے، کوئی مضر چیز نہیں ہوگی، حسن پیدا ہو رہا ہے، صفائی ہو رہی ہے، حسن پیدا ہو رہا ہے نا، صفائی ہو رہی ہے، اور فائدہ کس کا ہے؟ سونے والے کا ہے، جس میں اس نے سونا ہے، جس نے سونا ہے۔ تو سنت کے مطابق کوئی بھی عمل کریں گے، حسن اس عمل میں پیدا ہو جائے گا، خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اطمینان قلب بھی سنت کے مطابق اعمال میں، دل کو سکون ہوگا، کوئی مضر چیز نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، کوئی مٹی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے رات کو سونے میں ڈسٹرب کرے گی، کوئی ایسی چیز نہیں پڑی جو مجھے کمر میں چبھے گی، اور فائدہ کس کا ہے؟ سونے والے کا ہے۔